کشمیر میں انتخابی دنگل سج گیا۔ پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ووٹنگ جاری۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ میاں صاحب برا نہ منائیں، میرپور والے تیر کو ہی کامیاب کرائیں گے۔ میاں صاحب کشمیر کے عوام نے آپ کو پہلے بھی مسترد کیا تھا، اس بار بھی عوام آپ کو ہی وہی فیصلہ سنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا پیغام، میرپور کے عوام نے اپنے مستقبل کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والی بسیں تحفہ نہیں ہوتی۔ پاکستان میرپور پہ احسان نہیں قرض ادا کرتا ہے۔ منگلا ڈیم کے لیے میرپور نے اپنے گھر اور اپنی زمینیں قربان کی۔ میرپور کے عوام کی قربانیوں سے پاکستان کے شہر روشن ہوئے۔ سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے کشمیری تیر پر مہر لگائیں۔ نون لیگ بسوں کی نمائش کر کے کشمیریوں کو خرید نہیں سکتی۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی۔ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر نے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی۔ نون لیگ بتائے، کیا خواجہ آصف کا بیان پارٹی پالیسی ہے؟ کشمیریوں کی تصدیق کرنے پر نون لیگ کو کشمیریوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیر کے عوام نے کرنا ہے۔ نون لیگ والے پنجاب میں چور دروازے سے آئے۔ آزادی کشمیر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں بدل چکی ہے۔ آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی مخالفین کی تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا خطاب، کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف اور مریم نواز سے عقیدت رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کی خدمت شہر بھر میں نظر آتی ہے۔ مریم نواز خواتین اور بزرگوں کے لیے فری گرین بسوں کا منصوبہ لے کر آئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کشمیر کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان کی خواتین نے فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب کے لوگوں کے لیے مریم نواز نے ستھرا پنجاب بنایا۔ ایسا شہباز شریف لاؤ جس نے میٹرو بنائی ہو۔ کہاں سے لاؤ گے، کیوں نہ کہ شہباز شریف تو ایک ہی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کے دوران شہباز شریف اور نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے کشمیر سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت خطے کو خطرے میں ڈالنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ پاکستان ہر بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو خط لکھا۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی وزراء سرکاری وسائل انتخابی مہم میں استعمال کر رہے ہیں۔ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں ضابطۂ اخلاق کے منافی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشاری ٹولے کو مسترد کیا ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں پرامن، صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ چاروں صوبوں کی پولیس آزاد کشمیر پولیس کے ہمراہ انتخابی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ سیکرٹری الیکشن کمشنر راجہ محمد شکیل خان نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ کل میرپور میں منعقد ہوگا۔ اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ بے یقینی کا جواب ووٹ سے دیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار۔ العربیہ ذرائع کے مطابق مذاکرات کا دور جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ کہا مذاکرات اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق جاری رہنے چاہیے۔ ایران سب سے پہلے ابنائے ہرمز معاملے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں کی جائے گی۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں نئی راہداری منصوبے کی تجویز مسترد کر دی۔ العربیہ کے مطابق امریکہ اور ایران نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز کا جواب دے دیا۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی مشترکہ تجویز پر اپنا رد عمل دیا۔
ईरान और अमेरिका का हमले रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर जारी फौजी कार्रवाइयों के बाद सदर ट्रंप ने नए हमलों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा ही दानिशमंदाना रास्ता है और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान का भी खलीजी ममालिक और अमरीकी तंसीबात पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमरीका की तरफ से हमले रोकने के जवाब में कार्रवाइयां मुअत्तल की। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी थी। ओमान और ईरान में अब नए हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर तेल बरदार जहाज में आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि जहाज ने अपना रेडार सिस्टम बंद कर दिया था और ईरानी हुकाम के मुकर्रर करदा जहाज रानी के रास्ते से हट गया था। तिजारती जहाज़ों को मंजूर शुदा रास्तों पर चलने की बार पर तनबीह की गई। मंजूर शुदा रास्तों से हटने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की गई। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका असलहा ज़खायर में कमी। अमरीका की आला अस्करी क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वांस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन की ब्रीफिंग। जनरल डेनकिन ने असलहे के ज़खायर में कमी की निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी असलहा के ज़खायर को ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के दिफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यंबा में तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फजाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया। ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशंस मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहरा कैप्सन ने ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। यूक्रेन हमले में 1 एहलकार हलाक और 1 जख्मी। ईरान का शदीद एहतजाज, जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान की फौजी मुआवनत का भी इल्जाम। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कतरी वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी।